اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ ملکی تاریخ میں پراپرٹی کے حالات کبھی اتنے برے نہیں ہوئے تھے جو کہ آج ہوئے ہیں۔ میں وہ انتخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پراپرٹی اپڈیٹس۔ دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے 5 عوامل ہیں جس کی وجہ سے آج پراپرٹی جو ہے وہ زبوں حالی کا شکار ہے، پراپرٹی زوال کا شکار ہے، اور پراپرٹی میں اس وقت ایک طرح کا سنی بحرانی کیفیت ہے اس وقت پراپرٹی میں۔ لیکن ساتھ میں یہ بتاؤں گا کہ کرنا کیا چاہیے اور کیا ہوگا فیوچر میں۔ تو یہ میں آپ کو ذرا بتاؤں کہ 5 چیزیں کون سی ہیں جس کی میں پراپرٹی کے میں اتنا زوال کیوں آیا ہے۔ سب سے پہلے پراپرٹی میں زوال اس وقت شروع ہو گیا تھا جب نواز شریف یعنی پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی، اور اس وقت وہ ٹیکسز عائد کر دیے گئے تھے اور انٹینشنز اور ارادے گورنمنٹ کے یہ رہے کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے لوگوں کا رجحان جو ہے وہ کنورٹ کریں دوسری جگہوں پر۔ صرف پراپرٹی میں پیسہ لگائے جا رہے ہیں لوگ اور پراپرٹی میں ہی بزنس کر رہے ہیں، کیوں کس لیے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن سر دست ایسا ہوتا رہا۔ پھر اس کے بعد مزید آج بھی وہ پی ڈی ایم کی حکومت موجود ہے، اور وہی پرانی 2005 کی پالیسی جو کہ اس وقت نون لیگ لے کر آئی تھی، تو آج بھی وہی پالیسی اختیار کی گئی ہے، اور ایک پراپرٹی میں زوال کی ایک بڑی وجہ یہ ہے ٹیکسز کی بھرمار ہے۔ ٹیکسز کی بھرمار کی کئی ویڈیوز ہماری آپ کے موجود ہیں، اور اب یہ ٹیکسز کو مزید خطرات پیدا ہو گئے کہ ٹیکسز جو ہے نا وہ بڑھائے جائیں گے۔ ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کا بھی ایک سر پہ تلوار ہے، اور آئی ایم ایف کا بھی ایک پریشر ہے، آئی ایم ایف کے بھی ایک زور ہے کہ وہ ٹیکسز لگائے مختلف جگہوں پہ۔ ظاہر ہے جب وہ قرض دے گا تو قرض کی ریکوری کے لیے بھی اس نے اپنی پالیسی نافذ کرنی ہے، اور پاکستان قرضوں میں دبا ہوا ہے، لہٰذا اس کو سننی پڑتی ہے، اور عوام اس میں پس رہی ہے۔ قرضے حکمرانوں نے لیے ہیں، قرضے جو ہے وہ غلط پالیسی ہمیشہ اختیار کی جاتی رہی ہے، اور ان پالیسیز کی آج ہم حالات بھگت رہے ہیں، اس کے نتائج۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ ٹیکسز کے اوپر آئی ایم ایف کا ہی دباؤ ہے، اور یہ مزید ٹیکسز بڑھیں گے۔ ابھی بہت سی چیزیں کلیئر نہیں ہیں، اور مزید یہ بھی ہے کہ پوش ایریاز میں یا جن کی جائیدادیں زیادہ ہیں اس پر یہ ٹیکسز مزید لاگو کیے جائیں گے۔ یقیناً اس صورتحال میں جو پراپرٹی کا بزنس کرنے والے ہیں، انویسٹرز کا یہ نے ہمیشہ پاکستان میں فائدہ اٹھایا ہے، انویسٹمنٹ کیا ہے۔ نہ صرف انویسٹمنٹس بلکہ باہر کے پاکستانی اوورسیز پاکستانیوں نے بھی پراپرٹی میں بزنس میں پیسہ لگایا ہے اور انویسٹمنٹ کی ہے، اس کا ان کو فائدہ بھی پہنچا ہے۔ اس فائدے میں ایک فائدہ پاکستان کے لیے بھی تھا کہ کرنسی پاکستان میں آ رہی تھی، اور انویسٹمنٹ وہ اب ان کے رجحان بدل گیا ہے، وہ یا تو ڈالر خرید رہے ہیں، سونا خرید رہے ہیں، یا پھر یہ کہ وہ پاکستان سے باہری انویسٹمنٹ کا سوچ رہے ہیں۔ Now they are not thinking to invest in Pakistan due to the different conditions جو میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں۔ ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانیوں نے اب مزید جو مستقبل کا حال دیکھا ہے، جو دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان کا حال دیکھ رہے ہیں، ذرا انہوں نے پیسہ کھینچا ہے۔ مقصد کہنے کا یہ کہ ٹیکسز میں یہ کئی ٹیکسز جو ہے لاگو کر دیے گئے ہیں، ایون یہ کہ ڈی سی ویلیو بھی دوبارہ جو ہے وہ ریکنسیڈر کی گئی ہے اور وہ بڑھا دی گئی ہے۔ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ٹیکسز جو ہے جو کچھ ہماری ویڈیو دیکھتے رہے ہیں اس میں ٹیکسز کے آ جانے کی وجہ سے جب انویسٹرز یاد رکھیں ہاتھ کھینچتا ہے، جب اوورسیز پاکستانی ہاتھ کھینچتے ہیں، ظاہر اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی رقم پاکستان میں اسی کام میں لگتی تھی، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو انڈسٹریز ہیں انہوں نے دیکھا کہ یار انڈسٹریز میں جو پرابلمس ہے، انویسٹمنٹ میں جو پرابلم وہاں پر کسی دوسرے سیکٹر میں، پراپرٹی میں وہ پیسہ لگاتے تھے اور وہ اس کو سکون سے اچھا پیسہ کماتے تھے۔ خیر بہرحال ایک تو وجہ ٹیکسز ہو گئی، اس کے بعد سیکنڈ جو بات ہے وہ دراصل سیاسی حالات ہیں جو چلتے رہے ہیں، جو کشمکش چلتی رہی ہے۔ اب کشمکش میں تھوڑی ٹھہراؤ تو ہے، لیکن ملکی جو حالات نظر آ رہے ہیں، اور جو ملک میں ایک خاص طور پہ دیر از این انسرٹینٹی سچویشن، یعنی غیر یقینی کیفیت ہے، جو کہ ظاہر کوئی بھی سرمایہ کار جو ہے سرمایہ لگانے سے بچتا ہے، پاکستان سے باہر رہنے والے بھی بچتے ہیں کہ ملک کا کیا ہوگا، سب کو پتہ ہے، بینکرپٹ ہو سکتا ہے، ملک دیوالیہ ہو سکتا ہے، اور سیاسی حالات بگڑ سکتے ہیں۔ ابھی تک ملک کے حالات جو کچھ نظر آ رہے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ پراپرٹی پر کون انویسٹمنٹ کرے، یہ ایک سوال نشان ہو گیا۔ وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ کون لوگ انویسٹمنٹ آپ بھی کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں اور کیوں ہاتھ کھینچ لیا ہے۔
ساتھ ساتھ تیسری وجہ جو ہے وہ دراصل لوگوں نے دیکھا کہ اب جو حالات ہیں اس میں وہ ڈالرز دیکھ رہے ہیں کہ ڈالرز جو اسٹرانگ ہو گیا ہے. اب پاکستان سے باہر رہنے والے بھی اور بہت سے لوگوں نے ڈالر خرید لیے ہیں, سونا خرید لیا ہے. حالانکہ میں اس میں بلیو نہیں کرتا کہ سونا آگے چل کے فلکچویٹ کرے گا یا اسٹیبل رہے گا یا انسٹیبل رہے گا, اس میں میرا بلیو نہیں ہے. لیکن بہرحال لوگوں کا رجحان اب ڈالر, یہ ڈالر بھی انویسٹمنٹ ہی نہیں بلکہ اب میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ دراصل ڈالرس کی بڑھوتی کی وجہ سے, ڈالرس کے انکریز ہونے کی وجہ سے, پیسہ ڈی ویلیو ہونے کی وجہ سے لوگ خوف میں پڑ گئے کہ پیسہ پاکستان میں لگایا جائے یا لگایا جائے. تو یہ ایک خوف کی کیفیت ہے جو کہ ڈالرس مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے. چوتھی وجہ یہ ہے کہ وہ دراصل اب بینکس نے اب پروفٹ اچھا دینا شروع کر دیا ہے. چاہے لوگ سوچتے ہیں کہ یار چلو بینک میں پیسہ رکھیں تو پروفٹ سے مطلب ہوتا ہے وہ بینک میں. اس وقت بینک کے ریٹس بہت زیادہ ہے. اس وقت جو ہے نا اگر اسلامی بینک میں آپ جائیں تو 12-13% سے لے کر 17-18% تک بھی پروفٹ دیا جا رہا ہے. اس سال کے حساب سے بتا رہا ہوں, اس کو آپ ڈیوائڈ کر دیں ماہانہ, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو یہ ایک اچھا ریٹرن ہے جو کہ اسلامی بینک دے رہے ہیں, اور کنونشنل بینکس جو ہیں وہ اس سے بھی زیادہ دے رہے ہیں. وہ یعنی 20-22-23% بھی بعض بینکس چلے گئے کچھ کنڈیشنز میں. بہرحال آئی ڈونٹ تھنک کہ نہ میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ کنونشنل بینکنگ یعنی غیر اسلامی بینکنگ میں آپ پیسہ لگائیں. وہ ایک حرام پیسہ ہے, اس میں حرام کی اس میں ملاوٹ ہے. اسلامی بینکس کے اندر آپ پیسہ لگائیں, وہ بہتر بھی ہے. میں اس پر ڈیبیٹ بھی کر سکتا ہوں, میرے کالم بھی اس پہ چھپے اخبارات میں, اور میں اس پہ کبھی ان شاء اللہ بات نہیں کروں گا. لیکن اسلامی بینکس بہرحال کافی حد تک بہتر کام کر رہے ہیں. 100% تو نہیں ہے, ظاہر کہ پورا ملک جو ہے نا وہ ایک سود میں اور مختلف انوائرمنٹ میں, جس کی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے پاک اسلامی 100% ہے. لیکن ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم سپورٹ کریں اور اپنا پیسے کو آپ جائز بنائیں. تو اسلامی بینکس ریٹرن دے رہے ہیں, تھوڑا کم دے رہے ہیں, لیکن اس کے مقابلے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ پراپرٹی سے ہٹ کر لوگوں نے اپنا پیسہ جو ہے بینکس میں لگا دیا. یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ اس کا ریٹرن اچھا مل رہا ہے. تو لوگوں نے سوچا کہ یہاں پہ پیسہ لگا دیا. پانچویں اور آخری وجہ دراصل وہ یہ مہنگائی ہے. بیسیکلی لوگوں پر کہنے کو کھانے کے پیسے نہیں ہیں, لوگوں کے پاس قسطیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. لوگ جو ہے نا وہ اب پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرتے تھے, خاص طور پہ جو ہے وہ لوگ جو کہ اپنا پیسہ بچا کے رکھتے تھے اور قسطوں میں پلاٹ لے لیا کرتے تھے. اب وہ رجحان کم ہو گیا, اس لیے کہ ان تمام وجوہات کے علاوہ ایک وجہ یہ کہ اب وہ قسطیں انسٹالمنٹ پے نہیں کر سکتے. اور بڑی تعداد ایسی ہے, میں جانتا ہوں جنہوں نے پلاٹس لیے تھے آج واپس کر رہے ہیں. پلاٹس لیے تھے وہ قسطیں دے نہیں پا رہے ہیں, کیونکہ جب ان کے خرچے 1 لاکھ میں پورے ہوتے تھے, 50 سال میں جس کے خرچے پورے ہوتے اب وہ لاکھ کے خرچے ان کے بڑھ گئے. آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر وہ لاکھ روپے کی آمدنی تھی تو ان کی بچت ہوتی تھی 20-25,000 30,000 روپے, وہ سیونگ کر کے ڈالتے تھے پراپرٹی میں, اب وہ نہیں دے پا رہے. تو لہٰذا اب یہ ایک مہنگائی, انفلیشن جو ریٹس ہیں, انفلیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کے جو معاشی حالات بدتر ہو گئے, اور باہر کے لوگ جو ہے نا وہ حالات کو دیکھ رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ پراپرٹی جو ہے شدید زوال کا شکار ہے اور مزید یہ خطرات بڑھنے کے امکانات ہیں. یہ 5 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں مانتا ہوں کہ پراپرٹی میں زوال آیا ہوا ہے, اور یہ زوال کب تک رہے گا یہ ساری ڈیپینڈ کرے گی حالات کے اوپر, پاکستان کے کیا حالات ہوتے ہیں, اور ایک پالیسی پہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں. لیکن پالیسیز میں تو چینجز نہیں آ رہے. ہاں پتہ یہ ہے کہ ملکی حالات اللہ کرے بہتر ہو جائے پاکستان میں, تو پھر دوبارہ پراپرٹی واپس اپنی جگہ پر آ جائے. مگر میں آج بھی بات کہوں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ پراپرٹی کا کام رک گیا ہے, ایسا نہیں ہے کہ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ رک گئی ہے. ہم بھی بزنس کر رہے ہیں, ہماری ٹیم دیکھ رہی ہے. پچھلے حالات میں پچھلے 1.5 سال کے مقابلے میں اس وقت, یعنی 1 سال تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت رمضان کے بعد اور خاص طور پہ بقرعید کے بعد اور اس سے بہتر محرم کے بعد ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں. لوگ کب تک رکیں گے؟ ایکٹیویٹیز کرنے والے کر رہے ہیں, لوگوں نے اب رابطے بھی شروع کر دیے, پراپرٹی میں انویسٹمنٹ بھی شروع کر دی ہے. کیوں؟ دیکھیں اس میں بھی 2 طرح کی کیٹیگریز ہیں. اس وقت ڈیمانڈ خاص طور پہ کراچی میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. لوگوں کے پاس مکانات نہیں ہیں, کرائے سے بچنا چاہتے ہیں, کرائے سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. وہ سرچ کر رہے ہیں کہ کرائے کے سے جان کیسے چھڑائی جائے, کیونکہ کرائے بہت زیادہ ہو گئے ہیں. ہمارے جن علاقوں میں ہماری شاداب اسٹیٹس کی 3-4 جگہوں پہ ہماری ہیں, ان جگہوں پہ میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ لوگوں کا رجحان جو ہے نا وہ وہاں پہ کرائے پہ پراپرٹی یعنی کرائے بڑھتے جا رہے ہیں, اور بعض جگہوں کرائے ملتی بھی نہیں چلائیں. اب کرائے کی بھی چیزیں کم مل رہی ہیں, یہ حال ہو گیا ہے کرائے پہ. حالانکہ کرائے پہ دیکھو منہ مانگے کرائے مانگ رہے ہیں, اور بیچارے ان لوگوں کا ظلم ہے جو کہ بیچارے متوسط طبقہ ہے, غریب طبقہ ہے, اور جو کہ بیچارے کی آمدنی نہیں ہے, بیچارے کرائے کہاں سے دیں. تو بہرحال وہ پیسے جوڑ کر کہیں نہ کہیں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ وہ اپنا مکان کر لیں. تو پراپرٹی کبھی ختم نہیں ہوگی. وہ پراپرٹی خاص طور پہ جو کہ جینین ہے, یعنی جینین بائے کبھی ختم نہیں ہوگی.
اور یہ اچھی بات ہے کہ جینین بائر کے لیے کام کریں ہم لوگ، اور جینین بائر کے لیے ہم جو ہے نا ان کو سہولت فراہم کریں. اس میں روزگار آپ کا بھی ہے اور ان کے لیے بھی سہولت ہے. تو جینین بائر کبھی ختم نہیں ہوں گے. جینین بائر کا بزنس آج بھی موجود ہے اور بہتر بزنس کر رہے ہیں بہت سی جگہوں کو علاقوں کو. ہاں البتہ لوگوں کا رجحان اب کیونکہ بلڈ پراپرٹی پہ، لیکن بلڈ پراپرٹی مہنگی ہے، اس لیے وہ پھر بھی بالآخر جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی پلاٹس لیتے ہیں، کیونکہ پلاٹس میں ایک فائدہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ قسطوں میں پیسے دے رہے ہوتے ہیں، جس طرح BC چلتی ہے. لیکن ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ آپ سرچ کریں، جانیں کہ بلڈ پراپرٹی جو ہے وہ کہاں، سوری جو پلاٹس کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کہاں کر رہے ہیں. یہ بڑا انپورٹنٹ میٹر ہے. ہماری ویڈیوز دیکھیں، آپ کو تمیز آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ہماری ٹیم سے رابطہ کریں کہ کس طرح کہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، کون سی پراپرٹیز ہیں، اس کی وجوہات ہم جو بتاتے ہیں. یہاں جن جگہوں پہ ہم کام کرتے ہیں وہ ہمیں کیوں اعتماد ہے کہ یہاں بالکل صحیح انویسٹمنٹ ہے اور اچھا ریٹرن ملے گا. لہٰذا آج بھی لوگ ظاہر ہے کہ اپنا پیسہ وہ اب 10 لاکھ 8 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ کے پلاٹ 30 لاکھ کے پلاٹ لیتے اسی لیے کہ وہ کل کو 3-4 جگہوں کے انویسٹمنٹ سمیٹ کے کوئی اچھی چیز لے لیں گے. اور یہ ایک بات مجھے اچھی ہوتی ہے کہ مختلف ڈونٹ پٹ آل ایگس ان ون باسکٹ، اور مختلف باسکٹس میں آپ نے انویسٹمنٹ رکھے مختلف جگہوں پہ، وہ کبھی سمیٹ کے آپ جو ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ جینین بائر آج بھی موجود ہے، کام چل رہا ہے پراپرٹی میں. آج بھی لوگوں کا رجحان ہے، ختم نہیں ہوا اور نہ ہوگا. اس لیے کہ پہلے وہ سیف سمجھتے ہیں، پراپرٹی میں سیف سمجھتے ہیں. جو جینین بائر ہے ظاہر ہے وہ تو ٹیکس اس پراپرٹی کے مقابلے میں اتنا زیادہ نہیں ہے. جہاں کروڑوں کی انویسٹمنٹ ہے، جہاں پہ لاکھوں کی انویسٹمنٹ ہے، وہاں چند پیسے دینا، کچھ پرسنٹیج دینا تو اس وقت کو خبر نہیں لگتی. اور اس میں جو ہے وہ لوگ آج بھی سیف سمجھتے ہیں کہ آپ پراپرٹی لے کے ڈال دی جائے. آج بھی پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن پھر بھی میں بات یہ کہوں گا کہ اس وقت پراپرٹی میں وہ رجحان نہیں ہے. لوگ ڈفرینٹ ایریا میں سوچ رہے ہیں. اچھی بات ہے، بزنس ہونا چاہیے، کہیں اور پیسہ لگائیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں سپورٹ نہیں ہے. جو الیکٹریسٹی کی صورتحال ہے، گیس کی صورتحال ہے، بزنس میں سپورٹ نہیں ہے. بزنس میں معاملات بہت مطلب یہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ نہیں ہے. گورنمنٹ بھی ایسا ہے، پاکستان کی پالیسی بھی چینج ہوتی رہتی ہے. بالآخر لوگ بیک ہو جاتے ہیں کہ یار آتے تو کہاں پیسہ لگائیں، پیسہ رکھنا تو بیکار ہے. تو پھر سوچتے ہیں کہ چلو بھائی پیسہ یہیں لگا دیں، یہاں سے لگائیں. لیکن ہاں ایک بات اور، میں بحریہ کے حوالے سے بھی میری ویڈیو بنی ہے. بحریہ میں بھی میں نے یہ پریڈکشنز کی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پریڈکشن. آج بھی بحریہ والے تو یہ کہتے ہیں کہ یار انویسٹمنٹ ٹائم ہے، بائنگ ٹائم ہے. ٹھیک ہے، بائنگ ٹائم ہر جگہ نہیں ہے، پلاٹوں میں نہیں ہے. بلڈ پراپرٹی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بحریہ میں بھی آج بلڈ پراپرٹی کی ویلیو گری ہے. لیکن جو اوپن پلاٹس ہے اس کا دھندا وہ بہت کم ہو گیا، بہت ویلیو گر گئی ہے. تو اگر میں کہوں کہ بائنگ ٹائم اگر آپ پلاٹس میں کہیں گے تو میں ریکمنڈ نہیں کروں گا بحریہ میں. ہاں مطلب بلڈ پراپرٹی کے بارے میں کہیں گے تو شاید آپ لے سکتے ہیں اگر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں کے آپ ایکسپینس اور وہاں کی چیزوں کو برداشت کر سکتے ہیں. بہرحال یہ میرا تجزیہ تھا کہ یہ 5 عوامل ہیں جس کی وجہ سے آج پراپرٹی زوال کا شکار ہے. اور کام کرنے والی بھی پریشان ہے ظاہر ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا لوگوں کے پاس پاکستان میں اور بزنس نہیں تھا تو پراپرٹی میں وہ لوگ انویسٹمنٹ کرتے تھے. اور اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ یار دوسری جگہوں پہ دوسرے سیکٹر میں بزنس کریں تو بھائی خدا ان کو سپورٹ کریں، بزنس میں تعاون کریں، بزنس کو آگے بڑھانے میں ان کو مدد کریں. تو ظاہر پاکستان ایک بہت بڑی ایسٹ ہے، پاکستانی قوم ایک بہت بڑی مطلب یہ کہ ایسٹ ہے پاکستانی عوام. آج چین اپنی عوام کے ذریعے، انڈیا اپنی عوام کے ذریعے اس کو ایسٹ سمجھا، اس کو قیمتی بنایا تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اللہ کرے ہماری حکومت کو بھی اس چیز کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ خیر کرے پاکستان کے لیے. انتہا سے اجازت دیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، معلومات کو آگے بڑھائیں، چینل کو سبسکرائب کریں.